السلام علیکم، میں آپ کا اپنا ہوسٹ سرائکی کارٹون اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سرائکی کارٹون۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دشمن کی دوستی۔ ایک گاڑی میں سے جو آدمی اترا اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے میرے والدین کو زندگی کا چراغ گل کیا تھا۔ میں انسانوں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ انہوں نے میری نظروں کے سامنے میرے شیر بابا اور شیرنی امی کو گولی مار دی اور ان کی کھال اتار کر لے گئے۔ بابا اور امی کی موت کے ساتھ میرے بچپن کی خوشیاں بھی ختم ہو گئیں۔ اسے کڑے وقت میں میرے بہترین دوست چیتے اور اس کے گھر والوں نے مجھے سہارا دیا۔ دوسرے جانور بھی مجھ سے ڈرنے کی بجائے میرے دل جوئی کرتے۔ اب میری زندگی کا مقصد انسانوں سے اپنے والدین کا خون کا بدلہ لینا تھا۔ اگر کوئی شکاری جنگل میں کیمپ لگاتے تو میں اور میرے دوست ان پر حملہ کر دیتے اور روح پوش ہو جاتے۔ میرے دوست چیتے کا بھائی بھی جب چھوٹا تھا اسے بھی شکاری پکڑ کر لے گئے، مگر وہ بڑا ہو کر کسی نہ کسی کی طرح بھاگ کر جنگل میں چل دیا۔ اب وہ بھی ہمارے گروہ میں شامل تھا۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوا، انسانوں کی زبان بھی سمجھنے لگا تھا۔ اس طرح جب شکاری ہمیں پکڑنے کا کوئی منصوبہ بنا رہے ہوتے تھے تو وہ چپ کر کے سن لیتا اور ہمیں آگاہ کر دیتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک ادھیڑ عمر باوقار سا آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ جنگل میں آیا۔ وہ ایک بڑی اور مضبوط گاڑی میں آئے تھے۔ اس آدمی کے ساتھ اس کی بیوی، ایک نوجوان لڑکا اور ایک چھوٹی بچی تھی۔ ہم حیران تھے کہ اس خطرناک جنگل میں کوئی شکاری گھر والوں کے ساتھ تو نہیں آتا۔ چیتے نے گھات لگائی کہ سن سکیں آخر معاملہ کیا ہے۔ اندھیرا سر پر تھا۔ وہ آدمی اور گاڑی سے باہر کھڑے رہے۔ اس آدمی نے کہا، میرے دشمن سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس خطرناک جنگل میں روح پوش ہو سکتے ہیں۔ مجھے وہ فائل لازمی کمشنرز تک پہنچانی چاہیے۔ ہمارے ملک کے غداروں نے ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے۔ میں صبح ہی محفوظ راستے سے روانہ ہو جاؤں گا۔ عورت بہت پریشان لگ رہی تھی تو وہ بولی، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ سنا یہ جنگل کے خوفناک درندوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو؟ آدمی نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، بس دعا کرو۔ ایسے ویسے بھی اپنی گاڑی بہت مضبوط اور شیشے بلٹ پروف میں، اگر درندے آ بھی گئے تو صرف دھوئیں والا شیشہ استعمال کرنا، بس وہ بھاگ جائیں گے۔ ان بے زبان جانوروں پر کوئی ہتھیار استعمال مت کرنا۔ وہ دونوں گاڑی کے اندر چلے گئے۔ چیتے نے ہمیں ان کی پوری گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ سوچ میں پڑ گیا کہ انسان بھی کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تک میں نے انسانوں کا ظالم روپ ہی دیکھا تھا، مگر یہ آدمی اپنی بیوی بچوں کی جان خطرے میں ڈال کر بھی جانوروں کی بھلائی کی بات کر رہا تھا۔ میں نے تمام ساتھیوں کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا کہ صبح جب یہ آدمی روانہ ہو تو کوئی اس پر حملہ نہیں کرے گا، بلکہ چپ کر اس کے بچوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ صبح ہوتے ہی وہ آدمی روانہ ہو گیا۔ ہم اس کی بیوی بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اگلے دن چیتے نے بتایا کہ وہ عورت اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ حیرت کی بات ہے، تمہارے پاپا تو کہہ رہے تھے کہ یہ جنگل کی بہت خطرناک ہے، مگر مجھے ایک لومڑی تک نظر نہیں آئی۔ وہ لڑکا بھی حیران تھا۔ میں یہ سن کر مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک کچھ گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم فوراً چوکنے ہو گئے اور تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے اس آدمی کی گاڑی کے پاس گھنی جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھنے لگے۔ وہ 3 بڑی گاڑیاں تھیں جس میں اسے 18-20 افراد باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں خطرناک ہتھیار تھے۔ ایک گاڑی میں سے جو آدمی اترا اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے میرے والدین کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں ایک خطرناک بندوق تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی گیند جیسی کوئی چیز تھی۔ میرا رواں اس پر حملہ کرنے کے لیے بے تاب تھا، مگر ابھی صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ چیتے نے بتایا کہ اس کے دوسرے ہاتھ میں بم پکڑا ہوا ہے۔ یہ ہاتھ خطرناک چیز ہے جس سے لمحوں میں گاڑی اور ان لوگوں کے پر خچے اڑ جائیں گے۔ وہ چیخ کر انہیں باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ تینوں روتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گئے۔ اس آدمی نے بم اپنے ساتھی